نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ البقرہ رکوع نمبر 17 آیت نمبر 142 دوسرے سپارے کا آغاز۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان قریب وہ نادان لوگ کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے۔ ان سے کہو مشرق اور مغرب تو سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ یہاں سے آگے تحویل قبلہ کا تذکرہ اور رودات اور اس پر تبصرہ کچھ 2 رکوعات میں آگے جاری رہے گا۔ یہ سارے رکوعات جو باتیں ہیں ان کو پڑھنے سے پہلے اگر میں مختصراً اس کی رودات سنا دوں تو انشاءاللہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ قبلہ قوف با لام سے ہے، قبل آگے کو کہتے ہیں، قبلہ اس سمت، اس ڈائریکشن، اس رخ کو کہتے ہیں جس کو اپنے آگے، جس کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ قبلہ نماز میں متعین کرنے کا مقصد کیا؟ تاکہ جب ساری امت کے افراد اپنی نماز میں ایک رخ، ایک سمت، ایک ڈائریکشن کریں گے تو یہ اتحاد امت مسلمہ کا ذریعہ بنے گا۔ امت کا اتحاد، ان کا اتفاق، ان کی آپس کی یگانگت، وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا نا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک قاشغر، تو یہ وہی تصور ہے کہ قبلہ ایک ہوگا تو پھر ان کا محور، ان کا مرکز، ان کی عقیدتوں کا پوائنٹ جو ہے وہ ایک ہوگا، ان کی نگاہیں، ان کے نظریے، ان کے زاویہ حیات ایک ہوں گے تو پھر وہ متحد اور متفق سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیان و مرصوص بن جائیں گے کفر اور باطل کے خلاف۔ تو یہ مقصد ہے بنیادی طور پر قبلے کا۔ قبلے کی تاریخ اگر دہرا لیجئے تو جیسے ہمیں قرآن میں ہی پتہ چلتا ہے، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلی عمارت جو اس روئے زمین پر ابھار زمین پر نکلا تھا وہ خانہ کعبہ کی عمارت تھی، اور یہی قبلہ سب سے پہلے مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آگے انبیاء کا قبلہ یہی تھا۔ اس کے بعد جب فلسطین میں بنی اسرائیل کے لوگ آباد ہوئے اور وہاں پہ بیت المقدس کی تعمیر اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی تو ان کی سہولت اور ان کی آسانی کے لیے قبلہ بیت المقدس کو مقرر کر دیا گیا، یہود کا، عیسائیوں کا۔ لیکن جب ہم یہاں پہ بھی پڑھیں گے تو حالانکہ ان کا قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے مختلف سمت کو، حضرت مریم علیہ السلام چونکہ وہ مکان شرقیہ مشرقی کنارے پر وہ پردہ کر کے بیٹھی تھیں اور وہاں پہ وہ اپنی عبادت کرتی تھیں ہیکل کے کنارے میں، تو لہٰذا اس حوالے سے عیسائی جو ہیں وہ مشرقی کنارہ جو ہے بیت المقدس کا کونا اس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، اور یہودیوں نے چونکہ اپنے متبرکات جو ہیں وہ من سلوہ، وہ جو تابوت سکینہ میں انہوں نے دفن کیا تھا وہ مغربی گوشے میں تھا، اس لیے ان کی عقیدت اور ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کا مغربی کونا تھا۔ ایک ہی عمارت کے کونے مختلف کر لیے تھے اور یہ ان کے قبلے کی رودات تھی۔ اب مشرکین مکہ چونکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، ان کی عقیدتوں اور محبتوں کا محور اور مرکز، حالانکہ اس میں 360 بت آباد کر چکے تھے، لیکن ان کا محور اور مرکز جو ہے وہ حرم اور ان کا قبلہ جو ہے وہ حرم تھا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا ابتدائی قبلہ
جس کو ہم اس حوالے سے بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں. پہلا قبلہ جو مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ بیت المقدس کو کیا گیا. اس میں کیا حکمت تھی؟ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر قبول کر رہے تھے اسلام اور دائرہ اسلام میں نو مسلم بن کے داخل ہو رہے تھے، اللہ اب ان کی ایمان اور ان کی اطاعت کے پیمانے کو پرکھنا چاہتا تھا کہ اپنے آبائی قبلے کو چھوڑ کر اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اب بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں. وہ حرم جس کے ساتھ ان کے آباء و اجداد کی اور ان کے دل جڑے تھے اور ان کی عقیدتوں کا محور اور مرکز تھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے ان آباء کی تقلید کو ترک کر کے کیا یہ اس قبلے کو چھوڑ کے فلسطین کے اس بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں کہ نہیں؟ آزمانے کے لیے یہ قبلہ بنایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دور کے جو اہل کتاب اور حاملان کتاب اور نبیوں کو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ ذرا تھوڑا سا متفق اور جوڑا گیا. اور سب سے تیسری بات یہ ہے کہ مکہ کی بستی میں مسلمان جو ہیں ان کے قبلے کو مشرکین مکہ کے قبلے سے ڈفرینشیٹ اور فرق کرنے کے لیے مکہ میں قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مقرر کر دیا گیا. اب لیکن جب مسلمان مکہ کی بستی میں تھے، ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنانے اور اپنی سمت اس طرف کرنے میں کوئی خاص تردد نہیں تھا. اور اس کی وجہ اگر آپ جغرافیکل پلیسنگ دیکھیں تو مکہ سے حرم کی ڈائریکشن بھی شمال کی طرف ہے اور بیت المقدس کی ڈائریکشن بھی نارتھ یا شمال کی طرف ہے. اس لیے جب مکہ کے لوگ مسلمان مکہ کے نو مسلم جو ہیں وہ جب بیت المقدس کی طرف اپنا سمت قبلے کا کرتے تھے تو نیٹ ڈائریکشن بنیادی طور پر حرم ہی کی طرف رہتی تھی. اس لیے صرف اپنی ذہنوں اور سوچوں میں ان کو ایک الگ قبلہ بسانا پڑتا تھا، لیکن نیٹ ڈائریکشن وہی تھی. اس لیے مکہ کی بستی میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو کوئی اتنی مشقت اور اتنا بھاری نہیں لگا. اصل یہ حکم بھاری تب ہوا جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے مدینہ چلے گئے. اب مدینہ میں پوزیشننگ بالکل فرق ہو گئی. مدینہ سے بیت المقدس شمال کی طرف اور حرم جو ہے وہ جنوب کی طرف تھا. اب جب وہ شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ان کی پشت حرم اور خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتی تھی. یہ ان کے لیے بہت بھاری تھا. ان کے دل تو پہلے ہی حرم سے جڑے تھے، کعبہ سے محبت تھی، اور پھر اب مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد ان کو جدائی کا احساس بھی تڑپا رہا تھا. مکہ کی بستی اور حرم سے اداسی بھی ان کو ستا رہی تھی. اور آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے کے گئے ہیں مکہ کی بستی اور حرم کی عمارت تو وہ ہے کہ جب میں اور آپ وہاں سے نکلتے ہیں عمرہ اور حج کر کے تو ہم پلٹ پلٹ کے دیکھ کے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت جب اپنی اونٹنی پر سوار تھے تو آپ مڑ مڑ کے مکہ کی بستی کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مکہ تو مجھے تمام دنیا کی بستیوں سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. تو یہ اداسی، یہ دکھ کی کیفیت، یہ جدائی کا احساس، اور اس پر اب اسی محبوب عمارت کی طرف اور مکہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی کیفیت اگلی آیات میں آپ پڑھیں گے. قد نرا تقلب وجهك في السماء، آپ کا تو چہرہ آسمان کی طرف ہم بار بار اٹھنا دیکھ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے دل میں یہ خواہش آ رہی تھی اور آپ دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس آزمائش کو ٹال اور ہمارا قبلہ جو ہے وہ واپس حرم کی طرف پھیر دے. تو یہ بہت ایک بھاری سا ایک کیفیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، مہاجرین کے لیے اور آپ کے لیے تھی. تقریباً 16 یا کچھ روایات میں 16 مہینے کی آزمائش کے بعد پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس جسے ہم قبلہ اول کہتے ہیں اس سے منہ پھیر کر اپنی نماز میں قبلہ حرم کو بنانے کا حکم دے دیا گیا. اس کی بنیادی طور پر اب کیا وجوہات تھی؟ سب سے پہلے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش. قد نرا تقلب وجهك في السماء، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب کی خواہش ہے، ان کی آرزو، ان کی تمنا ہے، ان کو یہ بھاری لگ رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی رضا اور ان کی خوشنودی اور ان کی خواہش کا مان رکھا. اسی طرح صحابہ اکرام جو رضی اللہ عنہم
وعن رضی اللہ عنہم و رضوا عن، اللہ ان کی رضا کو اتنا مقدم رکھتا ہے تو ان کی بھی خواہش جو تھی اس کی وجہ سے بھی پیش نظر رکھ کے قبلہ پھیرا گیا. اور پھر دوسری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کو پھر سے آزمانا چاہتا تھا. اللہ ان کو پھر سے آزمانا چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ میری اطاعت میں اپنی سمت گھماتے ہیں کہ نہیں گھماتے. کبھی میں انہیں کہوں شمال کرو، کبھی میں انہیں کہوں جنوب کرو، کبھی میں انہیں کہوں دائیں ہو جاؤ، کبھی میں انہیں کہوں بائیں ہو جاؤ، میری مرضی پہ گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے. وہ کمپس کی سوئی کی طرح مسلمن حنیفن بن کے اپنی اطاعت کا پیمانہ مجھے بناتے ہیں کہ نہیں بناتے. بار بار قبلہ سمت چینج ہونے کی وجہ سے ان کا جو مذاق اڑایا جائے گا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ کر کے میری اطاعت پہ جمتے ہیں کہ نہیں جمتے. یہ ان کو آزمایا جا رہا تھا کہ انہوں نے اپنی باگیں میرے ہاتھ میں تھمائی ہیں کہ نہیں تھمائی. دائیں کھینچتا ہوں دائیں جائیں گے، بائیں کھینچتا ہوں بائیں جائیں گے. یہ مسلم حنیف بنے ہیں کہ نہیں، ان کو آزمانے کے لیے کیا گیا تھا. اور پھر ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب چونکہ مکہ میں تو مشرکین سے قبلہ الگ کرنا تھا، مدینہ میں بنیادی طور پر مسلمانوں کا جو سابقہ تھا وہ یہود کے ساتھ تھا، تو یہود سے مسلمان کا قبلہ الگ اور ممتاز کرنا بھی مقصود تھا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب، پیپل آف دا بک، ان کو معزول کر کے ان سے خلافت چھین کر اب یہ جانشینی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپنا چاہتا تھا. اس لیے ان کے قبلے کو گھما کے اس طرف پھیر دیا گیا. اور پھر ایک اور وجہ یہ کہ اصل حقیقی اول سے قبلہ بنیادی طور پر تو حرم ہی تھا، تو ان کو ایکچول اور اوریجنل قبلے کی طرف پھیر دیا گیا. یہ حکم کیسے، کب اور کس طرح آیا، اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ کچھ مختلف آراء مفسرین دیتے ہیں. کچھ کے نزدیک تو یہ تصور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو رہے تھے تو آپ کو وحی کے ذریعے خواب میں بتایا گیا اور آپ نے فجر کی نماز نئی قبلے سے پڑھی. کچھ کے نزدیک یہ اختلاف رائے ہے کہ آپ 4 رکعت نماز کی امامت کروا رہے تھے. کچھ کہتے ہیں ظہر کی نماز تھی، کچھ کہتے ہیں عصر کی نماز تھی، اور اکثر کی رائے میں مسجد نبوی ہی تھی. بہرحال جو سب سے زیادہ صحیح اور مستند حوالہ جات سے جو چیز ثابت ہے کہ مسجد نبوی تھی، ظہر کی نماز تھی. اب 4 رکعت نماز کی امامت کروا رہے تھے کہ عین نماز کی حالت میں یہ حکم آیا. عین نماز کی حالت میں یہ حکم جو ہے وہ آ گیا کہ آپ کیا کریں، آپ اپنا سمت جو ہے وہ پھیر لیں. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، فولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کی شکل میں، فولو سب کو جمع کی شکل میں حکم آ گیا. عین نماز کی شکل میں حکم آیا. نماز کی حالت میں، امامت کی کیفیت میں یہ حکم آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور انداز، وہ جو کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم رویہ دیکھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں چنے ہوئے لوگوں میں، شامل صالحین میں اور دنیا میں چنے ہوئے لوگوں میں شمار کیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جو جب جہاں جیسا حکم آ جاتا تھا اس پر اطاعت اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلم کے حکم کے بعد اسلمتو، سمعنا کے بعد اطعنا، اور اطیع اللہ کا اتنا زبردست نمونہ کہ نہ کوئی تردد، نہ کوئی ڈیلے، نہ کوئی پوسٹ پونمنٹ، نہ کوئی سوال جواب. یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ سلام پھیرنے کے بعد اگلی نماز میں ہوگا. آپ وہیں اپنی ایڑیوں پہ گھوم گئے اور آپ نے اپنے قبلے کی سمت چینج کر دی. اطیع اللہ کا زبردست نمونہ. اور پھر صحابہ کرام نے کیا کیا؟ انہوں نے اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست مظاہرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھومے تھے، آپ کو صرف ایڑیوں پہ گھومنا اپنے سمت کو چینج کرنے کے لیے ضروری تھا، لیکن صحابہ کرام تو اپنی ایڑیوں پہ وہیں رخ چینج نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس طرح اگر ہوتا تو پھر امام پیچھے اور مقتدی آگے ہو جاتے. تمام صحابہ کرام کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ پوری کی پوری اپنی صفوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منتقل کی جائیں. اینڈ بلیو you me, what exactly happened was زبردست نظم و ضبط، زبردست ڈسپلن کے ساتھ پوری کی پوری صفیں گھوم گئی تھی، سارے کے سارے صحابہ اکرام. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ خواتین بھی پچھلی صف میں تھی. اتنا زبردست ڈسپلن، کوئی ایک شخص نہ رکا تھا، نہ بحث، نہ تکرار، نہ کیلو کال، نہ کوشچننگ، نہ تردد، نہ کسی قسم کا ڈیلے، نہ پوسٹ پونمنٹ. ساری کی ساری صفیں جو ہیں وہ پلٹ کے رخ چینج ہو گیا تھا. یہ تھا وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست نمونہ. اور یہ ہے بنیادی طور پر جو سبق ہم نے اس واقعے سے لینا ہے. بہرحال
اب کچھ لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام تو ایسی زبردست اطاعت کرتے تھے کہ ظاہر ہے ان کے تو سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہی نازل ہوئی تھی، ان کے آنکھوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ رقم ہوئی تھی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ماننا کون سا مشکل تھا؟ ایک اور رداد اس کے بعد، یہاں پر ایک صحابی نے، میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا آئی اوپنر، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اقتداء میں ایک صحابی نے نماز پڑھی، اور پھر عصر کی نماز میں یا تاخیر سے پڑھے جانے والی ایک اور نماز میں مسجد قبلتین جو مدینہ کے سبربز میں اور آؤٹ سکرٹس میں تھی وہاں پہ پہنچے، ان لوگوں تک ابھی یہ آیات نہیں پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت نہیں پہنچی، وہ نماز کی حالت میں امامت ہو رہی ہے۔ یہ صحابی جو بدلے ہوئے قبلے سے نماز ادا کر کے گئے ہیں، انہوں نے قرآن کی آیات سنائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلٹنے کی سنت بتائی ہے۔ یہ صحابہ اکرام، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اپنی کانوں سے نہیں سنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھومتے نہیں دیکھا تھا، نہ آنکھوں سے دیکھا نہ کانوں سے سنا، میرے اور آپ کی سی کیفیت تھی، ایمان بالغیب کی کیفیت تھی، اس پر اطاعت تھی۔ یہ سب کے سب نماز کی حالت میں اسی طرح گھوم گئے تھے جیسے مسجد نبوی کے لوگ گھوم گئے تھے۔ یہ ہے اصل پیغام جو ہمیں تحویل قبلہ کا حکم بتاتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سمعنا و اطعنا، اسلم کے بعد اسلمت، جو جب جہاں جیسا حکم آ جائے بغیر تردد، ڈیلے، پوسٹ پونمنٹ، کیلو کال، کراس کوشچننگ، انٹیروگیشن، شک، فوراً اللہ کی اطاعت۔ اللہ ہمیں ایسے اپنے آپ کو حوالے کرنے والا مسلم و مومن بنا دے، اللہ اپنے اختیار عمل سے دستبردار ہونے والا مسلم و مومن بنا دے۔ اب پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو، یہاں پہ نماز کو ایمان کہا جا رہا ہے، ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ کچھ لوگ جنہوں نے پہلے دوسرے قبلے سے نماز پڑھی تھی اور وہ فوت ہو چکے تھے تو ان کے اعزا اقارب کو یہ فکر ہوئی تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یقین جانو وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ پتہ چلا تحویل قبلہ ہوا کیوں تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور خواہش۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اس ہی کی طرف منہ پھیر کر نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے اور برحق بھی ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ گے، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ عیسائی مشرقی کونا اور یہودی مغربی کونے کو، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہیں وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ وہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی حق ہے واقعی تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا تم اس کے بارے میں ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ تم کیا کرو؟ تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں پہ بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تمہارا گزر جس بھی مقام سے ہو اسی سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو۔ اسپیسیفکلی ویسٹ، اسپیسیفکلی ایسٹ، نارتھ، ساؤتھ نہیں ہے، سارے گلوب میں جس طرف حرم کی ڈائریکشن ہے اس طرف رخ ہوگا، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان تو کسی حال میں بند نہیں ہوگی، تو کیا کرو؟ اپنے خوف کے پیمانے کو کیسے ٹائٹریٹ کرو؟ فلا تخشوہم واخشونی، ڈرنا کس سے؟ ڈرنا دنیا کے مالکوں سے نہیں، مالک الملک سے، دنیا کے حاکموں سے نہیں، احکم الحاکمین سے۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کیا ملے گا جب اپنے خوف اور ڈر کا پیمانہ درست کریں گے؟ اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم فلاح کا راستہ پاؤ۔ گویا ہدایت پانے کے لیے اپنے خوف اور ڈر کے پیمانوں کی بھی اصلاح کرنی ضروری ہے۔
میں نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ وہی آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نکاتی طریقے پر مشتمل ہے۔ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا اب تم کیا کرو؟ جب میں نے اتنا بہترین لائے عمل سکھا کر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدوؤں کی بستی کے اندر بھیجا ہے تو اللہ مطالبہ کر رہا ہے کیا کرو؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کیسے معاملہ کرتا ہے؟ حدیث اس کی تشریح میں آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں، جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب بندہ مجھے ایک محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل کون سی؟ فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 10 ہاتھ آتا ہوں، میرا بندہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور اللہ نے کہا میرا ذکر کیسے کیا کرو؟ شکوے شکایتیں رونے دھونے لے کر نہیں، وَاشْكُرُوا لِي، میری نعمتوں کا شکر کیا کرو، وَلَا تَكْفُرُونِي، میری نعمتوں کا کفران نعمت نہ کیا کرو۔ ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم اجعلنی صبورا و جعلنی شکورا۔ اب ذکر اور شکر کی بات، اور پھر جنت کے 3 زینے، ذکر، شکر، صبر۔ اگلی بات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر کرو، اور صبر کے لیے کس چیز سے مدد حاصل کرو؟ نماز سے۔ اس دن بھی میں نے بات کی تھی کہ نماز اور صبر کا گویا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور صبر کے اوپر عامل ہونے اور جمنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نماز صبر کو سکھانے کے لیے سہولت کا ذریعہ۔ اللہ نے کہا صبر کرنا چاہتے ہو تو نماز سے مدد لو، اور صبر کرنے والوں یاد رکھنا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کا معاون ہے اور ان کے ساتھ ہے۔ صبر ایک جسمانی ایک روحانی عبادت ہے۔ صبر ایک بہترین حالت اور کیفیت ہے جس کو اللہ بندے کے لیے پسند کرتا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ جب ایک شخص اللہ کے وعدے کرنے کے بعد، قول و قرار کلمہ طیبہ دین میں داخل ہونے کے بعد وہ دین کے رستے پہ چلتا ہے، مسلم و مومن بنتا ہے، آمنا کہتا ہے، تو آزمائش تو شرط ہے۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماؤں گا ضرور۔ یہ مومن بننے کے بعد آسمان سے کوئی فرشتے آ کے اس کے سر پر کوئی ایک مومن کا تاج رکھ کے اسے پھولوں کی بٹھا کے جنت میں نہیں لے جاتے، آزمائش شرط ہے۔ تکلیفیں مالی، روحانی، معاشی، سوشل، اکنامک کرائسس شرط ہیں۔ اب اس حالت میں صبر لازم ہے۔ صبر کا مطلب کیا؟ صبر کے 2 معنی ہیں جو ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک تو دنیاوی تکلیفوں پر صبر ہے نا، ایک دین کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر ہے۔ صبر کا مطلب ہے روکے رکھنا اور جمے رہنا۔ کس چیز سے روکے رکھنا؟ اپنے نفس کو گھبراہٹ سے، پریشانی سے، ٹینشن سے، اضطراب سے، سراسیمگی سے روکے رکھنا، اور پھر جمے کس پر رہنا؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی پر جمے اور ڈٹے رہنا۔ یہ ہے صبر۔ راہ حق کا مسافر جب اللہ کی راہ میں چلتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، معاشی اور مالی کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسمانی اور روحانی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پینک نہیں کرتا، وہ اپسیٹ نہیں ہوتا، وہ انگزائٹی اور ٹینشن اور نروس بریک ڈاؤن کا شکار نہیں ہوتا، وہ کول، کام اور کمپوز رہتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے بدلے میں جب اس کو کوئی دنیاوی تکلیفیں آتی ہیں یا اس کے ہاتھ سے کوئی فائدے چلے جاتے ہیں تو وہ کیا نہیں کرتا؟ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے یو ٹرن کر کے، اباؤٹ ٹرن کر کے واپس اپنی اس پرانی زندگی کی روش اور ڈگر پہ نہیں چلتا، اللہ کی بندگی کے رستے اور صراط مستقیم پر جمع اور ڈٹا رہتا ہے۔ یہ ہے صبر۔ صبر اتنا محبوب اللہ کا جذبہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صابروں سے مدد کرتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے صابر، اور جب محبوب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد اور معاونت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں تو صابروں کا ولی بن جاتا ہوں، ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں، ان کو اپنی حمایت اور مدد دے دیتا ہوں۔ یہ ہے صبر۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دشمن کی چالیں تمہارے خلاف کام نہ ہو، نقصان نہ تمہیں دیں، تو اللہ نے نسخہ بتایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَن يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو گے اور تم تقویٰ کرو گے، لَن يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، پھر ان کی چالیں تمہارا کوئی بھی نقصان نہیں اٹھائیں گی، تمہیں کوئی نقصان دشمن کی بھاری سے بھاری چال نہیں دے سکے گی۔ اور سورہ عصر کا کیا مضمون ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خسارے سے بچنے کے لیے خود حق کی وصیت بھی کرنی ہے اور حق کا صبر کی وصیت بھی کرنی ہے، صرف خود نہیں کرنی، لوگوں کو بھی دینا ہے۔ یہ صبر کرنا اور صبر کی وصیت کرنا، یہی فلاح کا نسخہ ہے، خسارے سے بچنے کا طریقہ ہے۔ سورہ ال عمران کی 200 آیت، آخری آیت جو ہے وہ 200 آیت جو ہے، اس میں بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ اصبروا وصابروا واتقوا اللہ ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اصبروا صبر کرو، صابروا بہت زیادہ کرو، لوگوں کو صبر کی تاکید کرو، ورابطوا مربوط ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، حفاظت کرو، واتقوا اللہ اللہ کا تقوی کرو تاکہ تم فلاح دیے جاؤ۔ خسارے سے بچنے کے لیے، فلاح کو پانے کے لیے صبر کرنا ضروری ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر اللہ کی وحی کی اطاعت کرنا، اور جب تک اللہ کا حکم اور فیصلہ نہیں آ جاتا تکلیف کے کٹنے کا اور موت کے وقت کا، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو اللہ نے تجھ پر وحی کر دیا اس کی پیروی کر۔ کب تک؟ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ نے جو وحی کی ہے اس کی پیروی کر اور صبر کر جب تک اللہ تیرے حق میں کوئی فیصلہ صادر نہیں کر دیتا، یا تو تکلیف کو کاٹنے کا یا زندگی کو کاٹنے کا، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہی صبر ہے۔ صبر جب کوئی شخص کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اللہ اس کی ولایت کرتا ہے، اور یاد رکھیے گا جب اللہ صابروں کی مدد کرتا ہے تو پھر اپنے شان سے کرتا ہے۔ ابھی آپ کو واقعات سناؤں گی، اللہ پھر اپنی شان سے مدد کرتا ہے صابروں کی، کبھی ہواؤں کو، کبھی پہاڑوں کو، کبھی بادلوں کو، کبھی پرندوں کو، کبھی کسی کو ان صابروں کا معاون و مددگار، کبھی فرشتوں کو معاون و مددگار بنا دیتا ہے۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا۔ آپ نے اسی لیے فرمایا تھا نا کہ 3 چیزیں جمع کیے جانے کے لائق ہیں، ذاکر زبان، شاکر دل اور صابر جسم۔ اور جس کو 4 چیزیں مل گئیں وہ خوش بخت ترین کون ہے؟ جس کی زبان ذاکر ہے، دل شاکر ہے، جسم صابر ہے، اور اس کے دین کے ازواج، مددگار ازواج اس کو اللہ نے دے رکھے۔ اور پھر صبر کی حد، اگلی آیت 154 میں صبر کی حد شہادت، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ جو شہید ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اتنے صابر ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان تک دے دیتے ہیں صبر میں۔ ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا احساس ہی نہیں۔ شہادت کتنی زبردست اور عظیم صبر کی موت کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے۔ اور تکلیف کتنی ہوتی ہے ایک سوئی کے نکے کے چبھنے کی، اور شہید کیسے زندہ رہتا ہے، شہید کیسے حیات ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ شہیدوں کی ارواح جو ہیں وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے باغات میں اڑتی ہیں، وہاں پہ اپنے میووں کا رزق، وہاں کے میووں سے رزق پاتی ہیں، اور رات کو اللہ کے عرش کے ساتھ جو قندیلیں معلق ہیں ان میں اپنا بسیرا کرتی ہیں۔ یہ شہید ہے، اتنی عزت، اتنا پروٹوکول کہ جب شہید کو وہاں پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو، تو وہ کہے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 100 بار زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جاؤں اور ہر بار شہید ہو کے جام شہادت نوش کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ اللہ سے خلوص دل اور تہ دل سے شہادت کی دعا مانگا کرے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، کیونکہ وہ بہت ہی پیارا سا وعدہ ہے نا کہ کوئی شخص جب دل خلوص دل سے شہادت کی دعا مانگتا ہے اور اس کو موت بستر مرگ پر آتی ہے تو بھی، کیونکہ موت تو اللہ کے حکم سے آنی ہے نا، تو بھی اسے شہادت کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں آزماؤں گا تمہیں ضرور۔ اللہ نے کہہ دیا میں آزماؤں گا تمہیں ضرور، اور پھر کیسے آزماؤں گا اس نے بتایا، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، راہ حق پہ صراط مستقیم پر چلنے والوں، آمنا کہنے والوں کو یہ قدم قدم بلائیں، سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری، آزمائش شرط ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ضرور، تو پھر ضرور ہوگا،
کیسے کیسے آزمائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام جو ہیں وہ آزمائے گئے. لیکن یاد رکھیے گا، قصے سناؤں گی، رودادیں سناؤں گی، لیکن ہر قصے میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ان اللہ مع الصابرین ہوا ضرور تھا، اللہ کی مدد آئی ضرور تھی. اللہ صابر کو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ صابر کو توڑتا نہیں ہے. پھر خوف سے آزمائے گئے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات یاد ہے؟ صحابہ کرام تو پہلے چوک در چوک ہجرت کر رہے تھے. آپ منتظر تھے کہ اللہ کا حکم آئے گا تو پھر ہجرت کا حکم کس رات آیا؟ اس رات جب وہ خونی درندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش دارالندوہ میں کر چکے تھے. ہر قبیلے کا ایک ایک شخص مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دھاوا بولے گا اور نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دے گا. اس موقع پر خوف، رات کو حکم آیا کہ آج رات کو ہجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کر کے جائیں گے، اور ادھر محاصرہ گھر کا ان خون خار درندوں نے، بھیڑیوں نے کر لیا. کیا خیال ہے؟ خوف نہیں، خوف اپنی جان کا، مال کا، عصمت کا، آبرو کا خوف، اپنے گھر کا، اپنی تمام چیزوں کا خوف. اور پھر جوان بیٹیاں، وہ 4 جوان بیٹیاں جن کو گھر میں پیچھے مکہ میں چھوڑ کے جائیں گے، ان کی عزت، ان کی جان مال. فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ تمام بیٹیاں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا خوف نہیں تھا؟ اتنا زیادہ خوف. لیکن اس میں کیا یہ انداز نظر آتا ہے کہ آج نہیں کل کر لوں گا؟ اسلم آیا ہے تو اسلم تو ضرور ہوگا. یہ ہجرت جب حکم آج آ گیا تو نہ اس میں تردد ہوگا، نہ ڈیلے ہوگی، نہ پوسٹپونمنٹ ہوگا، نہ شک ہوگا. یقین ہے کہ جب میرے رب نے حکم دے دیا اور میں صبر کروں گا تو پھر اللہ کی مدد آئے گی ضرور. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو صبر کر کے اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ مدد کرے گا. کیا خیال ہے؟ صبر نظر آتا ہے، جمے ہیں، ڈٹے ہیں. اور پھر کیا کوئی گھبراہٹ اور سراسیمگی نظر آتی ہے آپ کو؟ کوئی ٹینشن اور انگزائٹی نظر آتی ہے؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے کہ ٹوٹلی کول اور کام اینڈ کمپوزڈ ہیں، بیکاز اس ہجرت کی رات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امانتیں لوٹانے کی یاد ہے. ہم پینک ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیسی چیزیں بھول جاتی ہیں اور ہمیں چیزیں ہمارے حافظے سے نکل جاتی ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی انگزائٹی نہیں ہے، کوئی پینک نہیں ہے. آپ کو یاد ہے اپنی امانتیں لوٹانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ جاتے. یہ ہے صبر، نہ گھبراہٹ اور پریشانی ہے، رب پر توکل ہے اور اطاعت پر جمے اور ڈٹے ہیں. جائز سی مشکل حالت، جان کے جانے کا خوف ہے، مال کے جانے کا خوف ہے، عصمت آبرو کے لوٹنے کا خوف ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اطاعت کی کیفیت، یہ صبر ہے. اور پھر صبر اللہ نے چھوڑا تو نہیں تھا. کیسا اللہ نے دل پہ سکینہ ڈالا اور کیسے لائے عمل ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دشمنوں کی صفیں جنہوں نے قتل کی نیت سے محاصرہ کر رکھا ہے، ان صفوں میں سے گزر گئے. زبان پر کیا تھا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، لا یبصرون تک تلاوت کرتے اور بیچ میں سے گزر جاتے. صبر کیسے ملتا ہے؟ ذکر کرتے ہیں تو صبر خود ہی مل جاتا ہے. دل کو سکینہ ہوتا ہے، شیطان کے گندے وسوسوں سے بچتا ہے اور اللہ کے قرب کا احساس ہوتا ہے. اور صفوں میں سے گزر گئے، اللہ نے ان کو اونگ دے دی. ان اللہ مع الصابرین ہو گیا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گزر گئے تو وہاں پہ وہ محاصرہ کرنے والے وہیں پہ تھے. تو ایک مشرک آیا، پوچھا تم کس نیت اور ارادے سے بیٹھے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے سروں میں خاک ڈال کے نکل بھی گئے ہیں. سر جھاڑا، واقعی سر میں خاک پڑی ہوئی تھی. اور یہاں سے پھر غار ثور میں پہنچ گئے. غار ثور میں یار غار کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں. مشرکین مکہ وہ پاؤں کی کھوج لگا کے، ٹو لگا کے، کہیں غار ثور اتنی اونچائی، اتنی بلندی پر غار ثور وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اور غار ثور اگر آج ہم دیکھیں 3D امپریشنز میں تو اس کا دھانا اتنا کھلا، اس غار کا منہ، اور اتنی شیلو ہے وہ غار ثور کہ ہلکا سا اگر مشرکین مکہ نے جھانکا ہوتا، پیپ کیا ہوتا تو انہیں سب کچھ نظر آ جاتا کہ اندر جو 2 افراد ہیں. اور جب وہ غار کے دھانے پر پہنچے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے تھے، گھبرا گئے تھے کہ اب ہم پکڑے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، صبر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ پر توکل ہو. اور پھر اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ ان اللہ معنا، تو اللہ ساتھ تھا. اور اللہ نے صابروں کی مدد کیسے کی تھی؟ صبر ہی تو تھا. اس وقت غار کے دھانے سے نکل کر ان کے ساتھ کمپرومائز، ان کے ساتھ ریکنسائل، حق کو چھوڑ کے باطل پر جمنے کے وعدے تو نہیں کر لیے تھے. یہ استقامت اور صبر تھا.
اور پھر اللہ نے کیسے مدد کی تھی. وہ ایک فاختہ نے آ کے گھونسلہ بنا لیا تھا اور ایک مکڑی نے آ کے جالا تان لیا تھا. اللہ تو صابروں کی مدد اپنی مخلوق میں سے جس کے ذریعے چاہتا ہے کرا لیتا ہے. ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی تابع. اور پھر مشرکین مکہ کے دلوں میں یہ خیال آ گیا کہ یہ غار یہ تو پتہ نہیں کتنی پرانی ہے، اس میں تو پتہ نہیں سالہ سال سے کوئی گھسا ہی نہیں ہے، کوئی داخل ہوا ہی نہیں ہے. جھانکے بغیر واپس پلٹ گئے. یہ ہے ان اللہ مع الصابرین. ایسے مدد کرتا ہے خوف میں جمنے والوں اور صبر کرنے والوں سے اللہ. پھر اللہ نے کہا میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا. آزمائے گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام مکہ کی بستی میں جب حق پہ جمے ہوئے تھے، باطل کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے، گھٹنے نہیں ٹیکتے تھے، کمپرومائز نہیں کرتے تھے، مارے پیٹے جانے پہ احد احد پکارتے تھے، تو انہوں نے مکہ کی بستی سے نکال کے شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا. وہاں پہ کھانا نہیں جانے دیتے تھے، وہاں پہ کوئی گندم نہیں جانے دیتے تھے. بھوک پیاس اتنی شدید کہ راوی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے، وہاں پہ ہم جڑی بوٹیاں کھاتے تھے، چمڑے کو بھگو بھگو کے چوستے تھے بھوک کے پیٹ کی بھوک ختم کرنے کے لیے، اور بچے ان کے بلکتے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین انہی بلکنے والے بچوں کی آوازیں سنی تو مشرکین مکہ کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے نرم ہو گئے. اللہ مدد کرتا ہے، چھوڑتا تو نہیں ہے صابروں کو. اور پھر وہ ذات الرقا کا واقعہ، ایک جنگ کے مرحلے میں ایک مارکے میں جا رہے مسلمانوں کا ایک لشکر، اور راشن کی اتنی کمی ہے، اتنا فاقہ تھا اور اتنی راشن کی کمی تھی کہ کچھ کھجوریں تھیں. اور راوی کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم جا رہے ہیں تو ابتدائی سفر میں ہمیں صرف 2 کھجوریں سارے دن کے لیے ملتی تھی. ایک کھجور ہم صبح کھا لیتے تھے اور ایک کھجور ہم شام کو کھاتے تھے. ہاں ذرا آج اب اپنا سحری کا اور اپنے افطار کے دسترخوانوں کا ذرا جائزہ تو لے لیجئے. اور پھر گرمی کا سفر ہے اور پاؤں پیدل چل رہے ہیں، اس میں ایک کھجور صبح اور ایک کھجور شام. نہ واپس پلٹے تھے، نہ یہ کہا تھا ہم نہیں جائیں گے جہاد پر، اور نہ یہ کہا تھا کہ رونا اور دھونا اور شکوہ اور شکایت اور پینک اور کرائسس سفر کرتے رہتے. فرماتے ہیں کہ آگے جا کے حال یہ ہوگا کہ ایک کھجور ملتی تھی، اور پھر اس کے ساتھ اب یہ کرتے تھے کہ سارا دن ایک فل گرون ایڈلٹ مجاہد ایک کھجور ملتی تھی، ہم سارا دن اس کو چوس چوس کے گزار دیتے تھے. لیکن اللہ صابروں کی مدد کرنے پہ آیا تو سمندر کو حکم دیا، اور سمندر نے ساحل سمندر کے اوپر ایک بہت بڑی سی ویل مچھلی اگل کے ان صابروں کی ضیافت کے لیے پیش کر دی. ان اللہ مع الصابرین. انہوں نے وہ سی فوڈ خود بھی کھایا، اس کو نمک لگایا، ذخیرہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لائے. اللہ چھوڑا نہیں کرتا، اللہ مدد ضرور کرتا ہے، کبھی جلدی کرتا ہے، کبھی دیر سے کرتا ہے، لیکن ذہن نشین کر لیجئے ان اللہ مع الصابرین کی سنت الہی آتی ضرور ہے. پھر اللہ کہتے ہیں میں تمہیں مالوں کی کمی سے آزماؤں گا. یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ صابر جب صبر کرتا ہے نا تو اس کے لیے پھر اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا شکور ہے، اور اس کے درجات اپنے محبوب کے بڑے بڑھا دیتا ہے. مالوں کی کمی سے آزمائے گئے تھے. مکہ کا نا ایک شہزادہ تھا، حضرت مصعب بن عمیر. بہت ہی مالدار تھے، جوان تھے، اونچے لمبے خوبصورت تھے، اور بڑے ہی نفیس مزاج اور نفیس طبیعت تھے. پہننے اوڑھنے کا بہت ہی شوق تھا، اور مکہ کا جو لوکل میٹیریل اور فیبرک ہے وہ نہیں پہنتے تھے، امپورٹڈ ریشم پہنتے تھے، باہر کی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے. اتنا لاڈلا سا اور اتنا نفیس طبیعت، یہ ماں باپ کا لاڈلا سا شہزادہ. یہاں تک کہ حضرت مصعب جو ہیں وہ جب آ رہے ہوتے تھے تو دور ہی ابھی ہوتے تھے، گلی کی نکڑ سے پڑے ہی ہوتے تھے، تو خوشبو کی وجہ سے دوست کہتے تھے لگتا ہے مصعب آ رہا ہے. اتنا پہننے اوڑھنے کا شوقین مزاج یہ شہزادہ. بس دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی. کلمہ پڑھ لیا، آنکھوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سرما لگ گیا، دل میں اللہ کی محبت سما گئی. اب دنیا بدل گئی. دار ارقم کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے سکھانے کا شوق اور طلب اور تڑپ ان کے دل میں آ چکی تھی. گھر والوں نے سمجھایا، پہلے باپ نے، پھر ماں نے، لاڈ پیار سے، ڈانٹ کے، خفگی ناراضگی سے، دھمکی سے، کسی طرح سے نہیں مانے. باپ نے مارا، ماں نے ڈانٹا، سب کچھ تشدد، ظلم، سب کچھ ہوا. پھر کپڑے چھین لیے، گھر سے نکال دیا. یہ مکہ کا شہزادہ، ان کے جسم پر ایک پرانا ٹاٹ ہوا کرتا تھا، ایک کمبل کی طرح کا ایک پرانا سا ٹاٹ ہوا کرتا تھا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصعب بن عمیر کو دیکھتے تھے تو کئی دفعہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. لیکن اللہ کتنا قدردان ہے، صابروں کے اللہ کیسے درجے بڑھا دیتا ہے. جب
ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے مدینہ سے آنے والے لوگ، تو دوسری دفعہ جب وہ لوگ آئے تھے تو بیت عقبہ ثانیہ کی دفعہ مدینہ والوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے سیکھ کے واپس جاتے ہیں لیکن ہم اتنی روانی سے مدینہ کے لوگوں کو بتا نہیں سکتے، مہربانی سے آپ ایسے کریں کہ اپنے ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے جو مدینہ جا کے دعوت اور تبلیغ اور آپ کے قرآن کی تعلیمات کو پہنچائے۔ راویان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرماتے اور آپ نے پک آؤٹ کرنے کے لیے اپنی نگاہ گھمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری زندگی صحابہ کرام کے ساتھ فاستبقوا الخیرات اور نیکیوں کی دوڑ لگاتے رہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری شدید خواہش تھی کہ کبھی میں منتخب ہو جاؤں، اور فرماتے ہیں کہ میں پیچھے تو بیٹھا ہوا تھا لیکن میں ذرا سا اونچا ہو کے بیٹھ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کی طرف دیکھا اور فرمایا مصعب، فوراً ہی فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مبلغ مدینہ بنا کر بھیج دیا، مبلغ مدینہ بنا کر بھیجا گیا، اور یہ سعادت ملی اس مکہ کے شہزادے کو جس نے دھن کی دیوی کو ٹھکرا دیا تھا، جس نے گھر بار، رشتے ناتے، ماں باپ، کاروبار، وہ خوبصورت لباس، وہ خوشبوؤں میں اٹے ہوئے لباس، ریشم، سب چھوڑ دیے تھے۔ دھن کی دیوی کو، یہ مال کی آزمائش کو ٹھکرا کے رکھ دیا تھا۔ اللہ کی رضا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے لیے اللہ نے کیسے درجات بلند کیے کہ مدینہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات پہنچائیں گے پہلے مصعب بن عمیر۔ جمعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بعد میں پڑھایا، مصعب بن عمیر نے پہلے پڑھایا۔ اللہ نے کیسے درجات بلند کی۔ اور پھر یاد رکھیے گا، یہی مصعب بن عمیر ہیں جو سارا کچھ قربان کر آئے تھے للہ فی اللہ، اور پھر اس کے بعد ہجرت بھی کر آئے تھے، پھر اس کے بعد جہاد کا شوق۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جو زندگی میں یک رخی نیکیاں نہیں کرتے تھے، اور نیکیاں کرنے کے بعد پھر مطمئن اور کنٹینٹڈ نہیں ہو جاتے تھے کہ کر لیے نا ہجرت، دے لیے نا دعوت، اب بس بہت ہے نا اور کیا کرنا ہے، نہیں، خوب سے خوب تر کی طلعت، فاستبقوا الخیرات کا انداز۔ حضرت مصعب بن عمیر پہ جہاد میں جاتے ہیں، احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو علم دیا ہوا تھا، اور پھر پہلے جھنڈا جب مسلمانوں کا تھا تو ان کا سیدھا ہاتھ کٹا تو جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر بایاں ہاتھ کٹا تو دونوں بازوؤں کے سٹمپس کے ساتھ اس کو سینے کے ساتھ لگا لیا، اور جب شہید کر دیے گئے تو علم سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ شہادت کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام جب ان کو اتنی مالی تنگی کا حال تھا کہ جب ان کو کفن میسر آیا تو اتنا کفن تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، اور جب پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ آپ نے یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے مشورہ دیا، آپ نے فرمایا کہ مصعب کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر اس خر گھاس ڈال دو۔ دنیا میں تو کفن ایسا ملا تھا، لیکن شہادت اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ درجات بلند کرے گا، اور صابر کو بہترین جنت کے لباس سے ملبوس فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں جانوں کی کمی سے آزماؤں۔ جانوں کی کمی سے بہت ہی صحابہ کرام آزمائے گے، رودادیں انشاءاللہ ہم غزوات میں سنتے ہی رہیں گے۔ یہاں پر جو روداد مجھے ذہن نشین آ رہی ہے ذہن میں، وہ حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ کی ہے۔ یہ دونوں ازواج جو ہیں یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، دونوں ہی مسلمان ہو گئے۔ اب جب دونوں مسلمان ہو گئے، چھوٹا سا ان کا دودھ پیتا بچہ تھا، مشرکین مکہ سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی تھی کہ دونوں ہی اسلام میں داخل ہو گئے۔ مار پیٹ، اذیت رسانی کا سلسلہ تو جاری ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا اسلام بچانے کے لیے ہجرت کا ارادہ کر دیا کہ ہم اس خطے کو چھوڑ دیتے ہیں، خیر آباد کہہ دیتے ہیں اپنے آبائی وطن کو اور اپنے گھر والوں کو، میک کے سسرال والوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہجرت کر کے مدینہ، جہاں ہمارا ایمان اور اسلام تو محفوظ رہے گا۔ یہ ہوتا ہے صبر۔ اب جب دونوں ہجرت کر کے مکہ کی بستی سے نکلے تو حضرت ام سلمہ کے والدین، ان کے میکے والے جو ہیں وہ آ گئے، انہوں نے راستہ روکا، انہوں نے ابو سلمہ سے کہا کہ دیکھو ابو سلمہ، تو نے پہلے ہماری بیٹی کا دین خراب کیا، اس کو آبائی دین سے مرتد کر کے پھیرا، اور اب تو ہماری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ہماری بستی سے ہم سے جدا کر کے لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ اور وہ حضرت ام سلمہ کو اور ان کے بیٹے کو چھین کے حضرت ابو سلمہ سے لے آئے۔ حضرت ابو سلمہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ام سلمہ اب مکہ میں ہے اور اب وہ مدینہ میں ہے۔
وجہ کیا تھی؟ دونوں کو الگ کیوں کر دیا؟ جدائی اور وصال کی وجہ کیا تھی؟ دونوں ایمان پر، قالوا ربنا اللہ، لیکن اس قالوا ربنا اللہ پر کیا ہے؟ استقامت ہے، ریکنسائل نہیں کر دیا تھا، باطل کے آگے جھک نہیں گئے تھے، جمے رہے تھے، ڈٹے رہے تھے اور اللہ کی اطاعت پر پابند رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ظالموں نے کیا کیا؟ حضرت ابو سلمہ کے جو والدین تھے اور گھر والے تھے وہ حضرت ام سلمہ کے پاس آئے، اور ابو سلمہ کے والدین اور گھر والوں نے، یعنی ان کے سسرال والوں نے کہا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں ہمارے بیٹے سے الگ کر دیا، اب ہمارا پوتا جو ہے وہ ہم تم سے لے لیں گے، ہم تمہارے پوتے کو تم سے چھین لیں گے، یہ ہمارا وارث ہے۔ حضرت ام سلمہ کا بیٹا دودھ پیتا شیر خوار بچہ بھی ان کی گود سے چھین کے لے گئے وہ ظالم سسرال۔ یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ سوشل سائیکولوجیکل ایموشنل کرائسسز راہ حق پر چلنے کی وجہ سے آ رہے، لیکن صبر ہے، لیکن استقامت ہے، یہ صبر کے پہاڑ ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ نے کلمہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن دل کی کیفیت یہ کہ روتی پھرتی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ ساری مکہ کی گلیوں میں روتی پھرتی تھی۔ کوئی بچہ اپنے بچے کا ہم عمر دودھ پیتا نظر آتا تھا، اس بچے کو ماں سے پکڑ کے اپنے سینے سے لگاتی تھی اور بلکتی رہتی تھی۔ یہ کیفیت دیکھ کر پھر سسرال والوں میں سے کچھ لوگوں کا دل نرم ہوا، انہوں نے بچہ واپس کر دیا۔ جو ہی حضرت ام سلمہ کو بچہ واپس ملا، فوراً ہجرت کا ارادہ کر کے مکہ کی بستی سے نکل گئی۔ جو ہی نکلی، ان اللہ مع الصابرین ایسے ہوا کہ ایک صحابی وہ بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے ایک اپنے اونٹ پر سفر کر کے جا رہے تھے، انہوں نے تنہا عورت کو ایک سے شیر خوار بچے کے ساتھ اس سفر پر نکلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اونٹ پر سوار کر لیا اور پکڑ کے نکیل مدینہ لے آئے۔ سارا گھرانہ واپس مل گیا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ آزماتا ضرور ہے لیکن صبر کرنے والوں کو چھوڑتا نہیں۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری دے دو؟ کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اجر ہے، دنیا میں اللہ کی محبت ہے اور دنیا میں اللہ کی ولایت، اور آخرت میں وہ قدردان بہت زیادہ اجر دینے والا ہے۔ صابر کون سے ہوتے ہیں؟ بشر الصابرین، صابر کون سے ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون۔ صابر وہ ہوتے ہیں کہ جو ہی انہیں کوئی تکلیف جسمانی ہے، مالی ہے، روحانی ہے، معاشی ہے، سوشل ہے، کسی بھی طرح کی تکلیف ان کو چھو جاتی ہے نا، وہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون۔ گویا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جب تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے صبر نہیں، سب سے پہلے ذکر ہے، سب سے پہلے ذکر ہے۔ صابر وہ ہوتے ہیں کہ تکلیف کے آنے پر شروع پہ صبر نہیں، پہلے ذکر کرتے ہیں، قرآن کی اس آیت کا ورد کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا تکلیف کے آنے پر جب ذکر ہوگا تو دل کو سکون اور سکینہ ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل شیطان کے گندے وسوسوں سے بچ جائے گا اور اللہ کے قرب کی وجہ سے اس کے لیے سکینہ آسان ہو جائے گا۔ جب یہ کیفیت ذکر کی وجہ سے دل پر اور حواس پر طاری ہوگی تو پھر صبر آسان ہو جائے گا۔ بہرحال ان للہ ہمارا تو معمول یہ ہے کہ نہ جب کسی کی وفات کا موقع اور وفات کی خبر ملتی ہے تو تب ہم ان للہ پڑھتے ہیں، لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مومن کو جب کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے اس کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تو اسے کیا کہنا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون۔ گویا ہم کوئی تکلیف، ہم گاڑی پہ بیٹھے ہیں ایک دم سے ٹائر برسٹ ہوتا ہے یا پنکچر ہو جاتا ہے، ہم بیٹھے ہیں پانی کا گلاس گرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لائٹ ایک دم سے بند ہو جاتی ہے۔ بہت دفعہ لوگ ایک دم سے لائٹ بند ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہو نہیں، کیا کہنا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون، ہر تکلیف کے آنے پر۔ اور بہت بڑا سا وعدہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو تکلیف پہنچتی ہے یا اس کی کوئی چیز اس سے فوت ہو جاتی ہے، یعنی اس سے چھٹ جاتی ہے، اس سے اللہ کے حکم سے لے لی جاتی ہے، اور بعد میں زندگی میں کبھی اس کو اس کی یاد ستاتی ہے، یعنی دکھ آتا ہے اور وہ اپسٹ ہوتا ہے اور وہ اس وقت انا للہ کہتا ہے، تو وہ اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے جو پہلی دفعہ انا للہ کہنے کا دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ انا للہ کے حوالے سے حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ صابروں کا بہت پیارا سا ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ جب یہ دونوں میاں بیوی مدینہ میں جمع ہو گئے تو ایک دن حضرت ابو سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، تعلیم کی محفل سے جب واپس آئے تو بہت ہی خوش تھے اور ایسے جیسے مسرور تھے، اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی خوبصورت
بتاتے ہوئے جو ہے وہ میں نے سنا. یہ دین کے مددگار ازواج تھے نا, جو سنتے تھے وہ سناتے تھے ایک دوسرے کو. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی کوئی چیز کھو جاتی ہے یا اس سے چھن جاتی ہے اور پھر وہ کیا کہتا ہے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور پھر یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں نا, اور پھر مسنون دعا کیا تھی, اس کے بعد کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر من, کہ اللہ مجھے اس سے بہتر نعم البدل دے دے, تو اللہ اس سے بہتر نعم البدل دے دیتا ہے. یہ بہت بڑا وعدہ تھا. دونوں ازواج بہت ہی خوش ہوئے اور انہوں نے اس بات کو یاد کر لیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابھی اس بات کو کچھ دن گزرے ہی تھے کہ احد کے غزوے میں حضرت ابو سلمہ کا کہ وہ بہت شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ فوت ہو گئے. کہتے ہیں جیسے ہی وہ فوت ہوئے میں نے انا للہ کی یہ کلمات زبان سے جب ادا کیے تو مجھے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہ وعدہ یاد آ گیا, اور کہتی ہیں کہ میں نے ساتھ ہی وہ دعا جو ہے وہ اپنی زبان سے پڑھ لی. لیکن کہتی ہیں ایمان کی حالت ہمیشہ ایک جیسی تھوڑا ہوتی ہے. کہتی ہے اس وقت مجھے فوراً ہی خیال آیا کہ میں نے یہ الفاظ پڑھ تو لیے, لیکن مجھے کوئی ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے. ہاں, جب وعدہ صادق الامین کا ہو تو کیا خیال ہے, وہ وعدہ کبھی پورا ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل نہ ہو یا وہ خوشخبری پوری نہ ہو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر خیر البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا. حضرت ام سلمہ نے نکاح کے پیغام کا انکار کرتے ہوئے 3 وجوہات بتائیں. ایک تو یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سن رسیدہ ہوں, یعنی میں بڑی عمر کی ہوں. دوسرے میں میرے بال بچے ہیں, میں عیال دار ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میرے عیال دار بچے جو ہیں وہ آپ کے آرام میں خلل ڈالیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں مزاج کی کچھ تیز ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کے نکاح میں رہوں اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اپنی نیکیاں برباد کر بیٹھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ جہاں تک تمہارے سن رسیدہ ہونے کی بات ہے تو میری ہمسن ہو, یعنی ہم برابر عمر کے ہیں. اکثر روایت میں آتا ہے کہ اس وقت دونوں کی عمر جو ہے نا وہ 50 سال تھی. دوسرا ہمیں آپ نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارے عیالدار یعنی چھوٹے یتیم بچے ہونے کی بات ہے تو میں یہی تو چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کروں اور میں تمہارے یتیم بچوں کی کفالت کروں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین اجر پاؤں. اور جہاں تک مزاج تمہارے مزاج کی ہے, میں اللہ سے دعا کروں گا اور انشاءاللہ تمہارا غصہ کافور ہو جائے گا, یعنی جاتا رہے گا. اور پھر یہ نکاح ہو گیا اور حضرت ام سلمہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کے وعدے کے مطابق اپنے پچھلے شوہر سے بہترین شوہر رحمت للعالمین کے عقد نکاح میں منتقل کر دیا. اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے رحمتوں پر ہیں, عنایتوں پر ہیں, اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی, اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. کون؟ صبر کرنے والے. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے. جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدردانی کرنے والا ہے. صبر کی روداد اور صبر کا قصہ آ رہا ہے, اس کے بالکل اس قصے کے درمیان صفا اور مروہ کا تذکرہ کیوں اور حج میں اس کی صحیح کی روداد کیوں؟ اصل میں صفا اور مروہ کا تذکرہ ہاجرہ صابرہ شاکرہ کی روداد ہے. اور یاد رکھیے گا جہاں صبر اور شکر کی بات ہو وہاں روداد مکمل نہیں ہوتی جب تک آل ابراہیم صابروں اور شاکروں کی روداد آ جائے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کتنی صابرہ اور کتنی شاکرہ. آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بندگی اور اطاعت نظر آتی ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ اس چھوٹے سے بچے شیرخوار بچے اور اس بیوی کو اس وادی غیر ذی زرع میں, حضرت حاجرہ کو اس غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ آؤ, تو کتنا مشکل سفر, سیاہ سنگلاخ پتھریلی چٹانوں والا, ریگستانوں والا, صحراؤں والا, گرمی کا سفر, اور ایک شیر خار بچہ گود میں, لیکن نہ شکوہ نہ شکایت, نہ رونا نہ دھونا, اللہ کے رسول کی اور شوہر کی اطاعت. یہ ہے صبر اور شکر. اور پھر
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ کی بستی میں جہاں دور دور تک کوئی چرند پرند حیوانات نباتات، کوئی گھاس کا تنکا، کوئی پانی کی بوند، کوئی آدم ذات کا سایہ اور نام و نشان بھی نہیں تھا، ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ دے کر چھوڑ دیا تھا، تو کیا کہتی ہیں؟ ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ 3 دفعہ سوال کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود صبر کی پہاڑ طے کرتے ہوئے نظر آ رہے، پلٹ کے نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ دعا پڑھ رہے تھے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا۔ اللہ کو یہ بھی پسند آئی تھی، اس کو نماز میں رکھ دیا گیا تھا، لیکن خود ہی جواب دے دیتی ہیں، یہ صابرہ شاکرہ جواب دیتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، بس جب اللہ کے خلیل کا حکم ہے، شوہر کا حکم ہے تو میں راضی برضا ہوں۔ یہ ہے صبر، یہ ہے شکر کی روح۔ مشکیزہ جو ہے وہ بھی پانی ختم ہو گیا تھا، کھجوروں کے تھیلے کی کھجوریں بھی کچھ دیر کے بعد ختم ہو گئی تھی، خود بھوکی اور پیاسی تھی تو اپنی بھوک اور پیاس نے پریشان نہیں کیا تھا، لیکن جب چھاتی میں دودھ بھی خشک ہو گیا تھا تو ننھے اسماعیل کی بھوک نے پریشان کر دیا تھا، اور پھر صفا اور صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کے وہ چکر پیدل کاٹتی تھی، دوڑ کے جاتی تھی صفا تک، پھر واپس اپنے بچے کو آ کے دیکھتی تھی، پھر صفا سے مروہ جاتی تھی، پھر واپس ننھے ابراہیم کے اسماعیل کے پاس آتی تھی۔ یہ بے صبری نہیں تھی، نہ یہ نہ شکری تھی، نہ یہ بے صبری تھی، یہ تو تکلیف کو کاٹنے کا جائز حدود کے اندر وسائل اور اسباب تلاش کر رہی تھی۔ ہے کوئی آدمزاد آنے والا، ہے کوئی معاون مددگار آنے والا، ہے کوئی رزق اور پانی کا ذریعہ؟ یہ بے صبری نہیں تھی، یہ تو صحیح تھی، یہ تو کوشش ہی، تو محنت تھی، اللہ کی حدود کے اندر رہ کر، راضی برضا رہ کر، توکل کر کے۔ اللہ کو یہ دوڑ دھوپ کرنا، اللہ کو یہ صبر اور شکر اور توکل کی کیفیت اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جو مدد کی تھی وہ کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ بات لکھ دی اور کہہ دی، کسی مرد کا، کسی عورت کا، کسی حاجی کا، کسی عمرہ کرنے والے کا حج اور عمرہ پورا نہیں ہوگا جب تک کہ صابرہ شاکرہ کے رستے پہ بھاگ نہیں لوگے۔ طواف کرنے کے بعد پہلے ایک صابر شاکر کے نقش پا کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، ان کے نقش پا کو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، نقش پا کو اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ صابروں شاکروں کے نقش پا کیسے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسے ہوتی، اور پھر ان کے رستے پہ چل کے دیکھو، دوڑ کے دیکھو ان کے رستے پر، تاکہ صبر اور شکر کے رستے اور صراط مستقیم پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اور اگر آپ حضرت ہاجرہ کی پوزیشن کو دیکھیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بھوک سے، خوف سے، مختلف چیزوں سے آزماؤں گا۔ لوگوں کو تو مختلف چیزوں سے بیک وقت ایک ایک چیز سے آزمایا گیا، لیکن حضرت ہاجرہ کی روداد اگر دیکھیں تو بیک وقت ان ساری چیزوں سے آزمائی گئی، ساری چیزیں۔ بتائیں کیا خوف تھا؟ کتنا خوف ہوگا اس صحرا میں، اس ریگستان میں، تنہا ایک عورت ذات، جان کا، مال کا، عصمت کا، آبرو کا، بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے بچے کے اور اپنے سسک سسک کے جان دینے کے خوف تھے۔ صرف خوف نہیں، یقین تھا، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، مالوں کی بھی کمی تھی، جانوں کی بھی کمی تھی، کوئی سربراہ نہیں تھا، کوئی کفیل نہیں تھا، کوئی کمانے والا نہیں تھا، کوئی آنسو پوچھنے والا، سہارا دینے والا، ٹیک دینے والا نہیں تھا، پھلوں کا تو نام ہی نہیں تھا۔ پیکج میں پوری تکلیفیں آئی ہیں، لیکن جب اللہ جس شان سے آزماتا ہے اس شان سے مدد آتی ہے۔ کیسے مدد آئی تھی؟ ان اللہ مع الصابرین کیسے ہوا تھا؟ جب یہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہی تھی، دوڑ رہی تھی اللہ پر توکل اور صبر کی حالت میں، تو پھر رحمت الہی کیسے جوش میں آئی تھی۔ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، اللہ جب ان اللہ مع الصابرین کرتا ہے تو پھر اپنی شان سے کرتا ہے، کبھی زمین، کبھی آسمان، کبھی پہاڑ، کبھی سورج چاند ستارے، کبھی درندے، کبھی جو ہے وہ چرند پرند معاون، اور کبھی فرشتے معاون بن جاتے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ فرشتہ جو ہے اس نے ضرب لگائی تھی اور چشمہ پھوٹا تھا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ ننھے سے بچے، شیر خار، چھوٹا سا بھوکا سا پیاسا بچہ، ان کی ایڑیوں کے رگڑنے کی جگہ پر وہ سنگلاخ چٹانیں جہاں پہ زیر زمین پانی اتنا گہرا تھا کہ کنویں نہیں تھے، کوئی پانی کا ذخیرہ اور خزانہ دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، لکو دک صحرا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی گول ایڑیوں کے ساتھ، رگڑی جانے والی ایڑیوں کے ساتھ وہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔
اور آتی ہیں وہ پانی دیکھتی ہیں وہ بہتا چلا جا رہا ہے, فکر ہوئی کہیں بہ ہی نہ جائے, زم زم تھم جا, نہیں تھمے گا, آج تک جاری ہے. ان اللہ مع الصابرین کی رودات سناتا ہے یہ چشمہ, اللہ ایسے مدد کرتا ہے. اور پھر یہ چشمہ کیا تھا, یہ پیاس بھی مٹاتا ہے, یہ بھوک بھی مٹاتا ہے. میں آزماؤں گا صحیح تمہیں جانوں مالوں کی کمی سے, تمہیں خوراک کی کمی سے, بھوک کی کمی سے, لیکن پھر میں مدد کروں گا تو ایک پانی ایسا دے دوں گا جو تمہاری بھوک بھی مٹا دے گا, تمہاری پیاس بھی مٹا دے گا. اب اگلی آزمائش کیا تھی, تنہائی کی, جدائی کی, خوف تھا, کیا کروں گی اکیلی اس صحرا بربر میں عورت, کیسے کماؤں گی, کیسے کھاؤں گی, بستی کیسے آباد ہوگی. اسی پانی کے خزانے کے اوپر صحرا کی روٹین کے مطابق پرندے اڑنے لگے تھے, اور ان اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے وہ قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا تھا, پانی کا ذخیرہ سمجھ کے وہاں پہ پلٹے, اور پلٹتے وقت وہ وہیں پر آ گئے جہاں پہ آب زمزم تھا, اور یہاں پر بستی آباد ہو گئی. اللہ نے تنہائی کو, اللہ نے جدائی کو, اللہ نے وہ جو غیر آباد علاقہ صحرا تھا اس کو آباد کر دیا. خوف بھی گیا, بھوک بھی گئی, سب کچھ گیا. اب مال کمانے والا کوئی نہیں, کفالت کرنے والا نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے, نہ شوہر ہے, کوئی بھی نہیں ہے. چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے, کیسے کماؤں گی, کیسے کھاؤں گی, کہاں سے مال آئے گا, کہاں سے رزق آئے گا, اللہ دے گا. یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ جو چاہے زمزم تھا یہ اس کی مالکن بن گئی تھی, یہ قبیلہ جرہم والوں کو ان کا پانی دیتی تھی اور بارٹر کر کے اپنی ضرورت کا سامان لے لیتی تھی. اللہ چھوڑا نہیں کرتا, اللہ توڑا نہیں کرتا صابروں کو, یہی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا, صابر وہ ہے جو کلمے کے عہد کو توڑتے نہیں, اسلام کو پھر چھوڑتے نہیں. نہ اللہ ان کو توڑتا ہے نہ اللہ ان کو چھوڑتا ہے. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا. جو لوگ ہماری نازل کردہ ہوئے روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں, در حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں, یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں گے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے, جو کچھ چھپاتے ہیں اسے بیان کرنے لگیں گے, ان کو میں معاف کروں گا, اور میں بڑا درگزر کرنے والا, مہربان اور رحیم ہوں. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ملعون عمل, اور ملعون عمل کون سا ہوتا ہے, یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. اور ویسے بھی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے, صرف ڈونکے زبان سے توبہ 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 یا استغفر اللہ کہنے والوں کی نہیں. وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں, توبہ کے بعد اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں, اللہ سے اصلاح کی مدد مانگتے ہیں اور اصلاح کے راستے پر چلتے ہیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے, کفر کی ڈیفینیشن میں پیچھے بتا چکی ہیں اور اس کی مختلف حالتیں بھی سمجھا چکی. جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دی, ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے, نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی دوسری مہلت ملے گی. تمہارا خدا ایک ہے, اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی خدا نہیں. رکوع نمبر 20 کی پہلی آیت, آیت نمبر 164, یہ آیت has a specific distinction کہ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ صفات مذکور ہیں. آپ دیکھیں گے مینشنڈ ہیں, مذکور ہیں. آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں بہت سی صورتوں اور رکوعات میں, 2 آیات میں, 3 آیات میں اوپر نیچے اس سے زیادہ صفات ہوں گی, لیکن ایک ہی آیت میں اتنی صفات یکجا اور کسی آیت میں موجود نہیں ہے. تو اللہ کی توحید کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کی ذات صفات کی آیات, ذات اور صفات کی جو پہچان ہے وہ ایک ہی آیت میں کروائی جا رہی ہے. دیکھیں کیا نشانیاں اللہ بتا رہے. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں, رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں, ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوتی ہیں, دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں, بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے, اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کے جاندار مخلوقات کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں, ان بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے تابع بنا کے رکھے گئے ہیں, بے شمار نشانیاں ہیں. اللہ ہمیں بھی ایمان, برہان, فرقان, اپنی ذات, اپنی صفات, اپنی اختیارات کی پہچان عطا فرما.
مگر وحدت خداوندی پر دلائل کرنے والے ان کھلے اثرات کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا لیتے ہیں، اور ان کے لیے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونا چاہیے، حالانکہ مومن کون ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہے۔ گویا ایمان کا پیمانہ، ایمان مکمل تب ہوگا جب اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہوگی۔ گویا محبتوں کا پیمانہ بھی ایمان کی بقا اور سلامتی اور تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ محبت کس سے ہے اور کتنی ہے، یہ تعین کرتا ہے کسی شخص کے ایمان کا۔ اللہ کی محبت کا تمام محبتوں پر غالب ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا شوق، اس کی ناراضگی سے بچنے کا شوق، یہ باقی لوگوں کو راضی اور ان کی ناراضگی کے بچنے کے شوق سے زیادہ ہوگا۔ اپنی محبتوں کے پیمانے کو پرکھ لیجئے۔ کچھ سوال دے رہی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے شوق کی بجائے اپنے خاندان، اپنے بچوں، اپنے ازواج کو راضی کرنے کا شوق زیادہ اور اللہ کو راضی کرنے کا شوق کم؟ یا اپنی برادری، اپنے معاشرے، اپنے رشتہ داروں کی ناراضگی سے بچنے کی فکر زیادہ اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کم؟ پیئر پریشر، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنی سہیلیوں کے سوال جواب کی فکر زیادہ اور اللہ کے سوال جواب کی فکر کم، یہ ہے وہ محبتوں کا پیمانہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور ویسے ایمان کا پیمانہ جو ہے وہ محبتوں کے ساتھ اور بھی بہت کلیئر پیمانے بتائے گئے۔ سب سے زیادہ تو اللہ کی محبت، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ تمہاری اپنی جان سے زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ حق گوئی تو ہے نا، سچ بول تو رہے ہیں نا، صحیح پیمانہ بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر تمہارا ایمان ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے فوراً ہی فرمایا ایمان تو پورا کیے بغیر یہ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر آنا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا نفس کا مطلب ہے تمہاری خواہشات، آرزویں، ڈیزائرز، جب تک تمہارا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی قرآن اور حدیث کی جب تک ہم اتباع اور کاپی اور اوبیڈینس نہیں کرنے لگتے تب تک ایمان پورا نہیں ہوتا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے 40 گھروں کی نشانی کی، اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ تو یہ سارے پیمانے ہیں کہ پرکھنے کے لیے کہ ہمارے ایمان کا درجہ اور حالت اور کیفیت کیسی ہے۔ اور دین کیا ہے؟ الدین نصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، اسلام تو یہ ہے، مسلم تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ ہوں۔ اللہ ہمارے اسلام، ہمارے ایمان، ہمارے دین، عزت آبروؤں کی حفاظت فرما۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے نا، آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری کی ساری طاقتیں اور اختیارات اللہ کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے، اور جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے، اپنے فالوور سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو وہ دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرت
لذتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ آیت سمجھا رہی ہے کہ دیکھ لو تم کس کی پیروی کرتے ہو، کس کو کاپی اور آئیڈیلائز کر کے فالو کرتے ہو، کوئی ایسوں کو تو نہیں جو جہنم کے گڑھے میں اپنے پیچھے تمہیں لے جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی لمحہ فکر ہے کہ سوچ لو تمہیں جو کاپی اور فالو کرتے ہیں وہ تمہارے لیے کہیں گناہ جاریہ ہی تو نہیں بننے والے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو جو زمین میں ہو، کیا کھاؤ؟ کلو، اللہ نے پورے کی پوری زمین کو تمہارے لیے دسترخوان بنایا، زمین کے سینے کو تو کھاؤ۔ کھانے پینے سے تو اللہ منع نہیں کرتا، لیکن کیسا کھانا؟ مما فی الارض، جو زمین میں کھاؤ، لیکن دو شرطیں یاد رکھنا، حلالن کھانا اور طیبن کھانا۔ حلال سے مراد ایک تو وہ ساری کی ساری فہرست ہے جو اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے میں بتائی ہے، شراب کی، خنزیر کی، ذبح کی، وہ ساری شرائط، خون کی وہ ساری شرائط جو انشاءاللہ ہم وضاحت سے پڑھیں گے، جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں وہ کھاؤ۔ اور حلال سے مراد یہ کہ صرف اس فہرست کے اندر نہیں، وہ تمام چیزیں جو تم خریدتے ہو جس مال سے، وہ مال بھی حرام ہونا چاہیے۔ رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کی کمائی سے کھاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں رزق حرام اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ رزق حلال کمانے والے آٹے بے نمک کے برابر ہے۔ کچھ احادیث ہیں جو ذہن نشین کرنی اور معاشرے میں متعارف کروانی بہت ضروری ہیں اس حرام کمائی کے دور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز قبول کرتا ہے، حرام مال سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ رشوتوں، بےایمانیوں، دھوکوں سے بنائے جانے والی شبیلیں لگائی جاتی ہیں، کنویں کھودے جاتے ہیں، پانی کے ذخیرے بنائے جاتے ہیں، مسجدوں میں کردار ادا کیا جاتا ہے، حرام مال سے دیا ہوا صدقہ حدیث بتا رہی ہے کہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مجھے کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں، میری دعائیں قبول ہونے لگیں۔ آپ نے فرمایا اپنا رزق حلال کر لو۔ وہ واقعہ آتا ہے مسلم میں کہ ایک شخص ہے، وہ مسافر ہے، وہ صحرا میں سفر کر کے آتا ہے، بال بکھرے ہیں، سفر لباس اس کا پرا گندا ہے، یعنی مجبور ہے، مظلوم ہے، مسافر ہے، سارے فیکٹرز ہیں دعا کی قبولیت کے۔ آپ نے فرمایا وہ ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یا اللہ۔ آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام۔ یہ رزق حرام ہے۔ صدقے کی قبولیت میں رکاوٹ، دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ۔ آگے چلیے، آپ نے فرمایا جو جانتے بوجھتے ایک لقمہ حرام رزق کا کھاتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، نہ دعا قبول، نہ نماز قبول، نہ صدقہ قبول۔ انجام کیا ہوگا؟ حدیث نے بتا دیا، جو گوشت حرام مال پر پلا ہے اس پر جنت حرام ہے، جو گوشت حرام مال پر پلا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ اللہم اکفنی عن حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ ہمیں، ہمارے گھر کے مردوں کو رزق حلال کی پہچان عطا فرما، لقمہ حرام کی کراہت عطا فرما۔ اللہ عزت سے، آبرو سے، سہولت سے رزق حلال عطا فرما، اور اللہ جتنا دے اس پر ہمیں توکل اور قناعت عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور طیب کھاؤ۔ طیب ایک تو حلال ہے، ایک رزق حلال ہے، اور دوسرا گندا گلا سڑا نہیں ہے۔ اور تم کیا کرو، تم شیطان کے رستوں پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتے اور یہ سکھاتے کہ تم اللہ کے نام پہ وہ باتیں کہو جن کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکامات نازل کیے ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست بھی نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا، یہ وہ جو کہتے ہیں نا بھیڑ چال، وہی ہے۔ جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے، وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے اب انہیں کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں نا، انہیں بتکلف کھاؤ، اور کھا کے کیا کرو؟ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، کھا کے شکر کیا کرو، ناشکری نہ کیا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد یا کھانا دسترخوان پر آ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دوہرا لیجئے۔ آپ کو کوئی کھانا پسند نہیں ہوتا تھا، آپ خاموش رہتے تھے، نہیں کھاتے تھے، بغیر کھائے اٹھ جاتے تھے، لیکن کھانے کے اندر تنقید اور عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ کھاؤ اور شکر کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو کیا کرو؟ مردار نہ کھاؤ، خون اور خنزیر کے
گوشت سے پرہیز کرو اور کوئی چیز ایسی نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوائے کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے زیادہ تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. انشاءاللہ اس آیت کی وضاحت آگے جا کے کریں گے. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہیں کرے گا. کسی قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث میں جب یہ الفاظ آ جائیں وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تو وہ گناہ کون سا گناہ ہوتا ہے؟ وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی ہے، مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ، جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی ہے، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اس آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے. بر کا مطلب ہے نیکی، اور بر صرف نیکی کو نہیں کہتے، بر وسیع، ایکسٹینسو، وائڈ اسپریڈ پیمانے پر کی جانے والی نیکی کو کہتے ہیں. یہ آیت بنیادی طور پر کانسیپٹ اور ڈیفینیشن آف نیکی بتا رہی ہے. ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو پورے کا پورا قرآن ہی نیکی کا تصور سکھاتا ہے. نیکی اور گناہ، حلال اور حرام، رب پسند رب ناپسند کا تصور سکھاتا ہے. لیکن یہ آیت specifically is what? It is a highlighted definition of نیکی. اللہ کے سبھی بندوں کے ہاں ہر معاشرے میں نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور ہوتا ہے، لیکن this آیت is clearly highlighting کہ اللہ نیکی کسے کہتا ہے. تو نیکیاں تو ساری قرآن کی ڈسکرائب کرنی ہے، لیکن یہ وہ اسپیسیفائیڈ نیکیاں ہیں جو بہت زیادہ اہم. اللہ فرما رہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مغرب یا مشرق کی طرف کر لو. اس لیے کہا جا رہے کہ پیچھے بہت زیادہ سمت کا تذکرہ، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، فولو وجوہکم شطر المسجد الحرام، بار بار قبلہ، بار بار سمت، بار بار ڈائریکشن. تو امکان تھا کہ ایک ہی سمت، ایک ہی ڈائریکشن کی طرف فکس اور فوکس ہو جائے، مومن ایک ہی ڈائریکشن میں فکس اور فوکس ہو جائے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ مومن اپنی زندگی میں یونی ڈائریکشنل نہیں ہوتا. وہ مسلم حنیف ضرور ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات پر اپنا محور اور مرکز بنا کے توحید پر فوکس ضرور کرتا ہے، لیکن وہ یونی ڈائریکشنل نیکیاں نہیں کرتا. مومن اپنی زندگی میں ملٹی فوکل، ملٹی ڈائمینشنل نیکیاں کرتا ہے، چھوٹی بڑی، آسان مشکل، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، جو نیکی آتی ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے اور ان سب میں سبقت لے جاتا ہے. تو یہ تصور سمجھانا تھا کہ اپنی زندگی میں بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں صرف خدمت خلق پکڑ لیتے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ذکر ہے، نہ قرآن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس خدمت خلق کر رہے. اور کچھ لوگ آن دا کانٹریری وہ لوگ ہیں جو صرف تسبیحات اور صرف ذکر اور تہجد پکڑ لیتے ہیں یا قرآن کی تلاوت پکڑ لیتے ہیں، اور باقی کام نہ حقوق العباد ہے، نہ خدمت خلق ہے، نہ دعوت ہے، نہ تبلیغ ہے، باقی سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تو مومن اپنی زندگی میں یونی فوکل نہیں ہوتا، ملٹی فوکل، ملٹی ڈائریکشنل، ہر سمت میں نیکی کرتا ہے. یہ تصور آیت البر سمجھا رہی ہے. اور اللہ پھر آگے سے نیکی کا تصور بتا رہے ہیں. نیکی میں پہلی نیکی ہے من آمنا. نیکیوں میں پہلی نیکی ایمان ہے، اور وہ ایمان مفصل ہے. وہ ایمان لاتا ہے اللہ پر. اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات، اس کے صفات، اس کے اختیارات، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے. ہاں یہ بھی ایمان ہے، لیکن اللہ کو ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ کی بھی مانتا ہے. پھر کس پر ایمان لاتا ہے؟ والیوم الآخر. ہاں آخرت کے دن، سور کے پھونکے جانے، یوم تبدل الارض، زمین کے بدلے جانے، پہاڑوں کے اڑائے جانے، اللہ کے حضور حاضر کیے جانے، یہ آخرت پر ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آخرت پر ایمان یہ ہے کہ آخرت کو ماننے کے بعد آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے. ملائکہ فرشتوں کو پر ایمان یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی نوری مخلوق ہے. یفعلون ما یؤمرون، وہ جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، کائنات کے نظام میں اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں. یہ فرشتوں پر ایمان ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ کرامن کاتبین کو، منکر نکیر
منکیر کو, عذاب قبر کے فرشتوں کو, سائق اور شقید کو, اور پھر اس کے بعد وہ جنت اور جہنم کے داروغہ فرشتوں کو یاد رکھتا ہے. والکتابی, کتابوں کو مانتے ہیں, ہاں مانتے ہیں کہ آسمانی الہامی کتابیں وحی کے ذریعے نازل ہوئی تھی, لیکن صرف یہ نہیں, کتابوں کو ماننے کے بعد کتاب کی بھی مانتے ہیں. یہ ایمان بالکتب ہے, نبیوں کو مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو چنا, رسول بنایا, نبی بنایا, وحی کی, ہاں لیکن ساتھ نبی کی بھی مانتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی نیکی ہے ایمان مفصل. اور نیکی میں ایمان کے بعد اگلی نیکی کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, اللہ کی محبت میں مال دیتے, صدقہ اور خیرات. ریلی میں نے جب تک یہ آیت نہیں پڑھی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ ایمان کے بعد پہلی نیکی صدقہ اور خیرات اتنا امپورٹنٹ ہے. اور پھر کس کو دیتے ہیں؟ ذوی القربا, قرابت داروں اور رحم کے رشتوں کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے کہ نیکیوں کے پیمانے میں ایمان کے بعد, ایمان مفصل کے بعد اللہ کے نزدیک ویل ڈسکرائب, ہائی لائٹڈ ڈیفینیشن آف نیکی میں قرابت داروں کو دینا, یہ اتنی بڑی نیکی ہے. اور پھر صدقہ خیرات, یتیموں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو, سائلوں کو اور گردنوں کو آزاد کرنے میں. اور پھر اس کے بعد اقام الصلاۃ, نماز پڑھتے نہیں ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور پھر اگلی نیکی کیا ہے؟ ایمان کے بعد, صدقہ خیرات کے بعد, پھر اس کے بعد زکوٰۃ اور نماز کے بعد, ان چار نیکیوں کے بعد اگلی نیکی. پہلی دفعہ جب میں نے پڑھی تھی تو آئی واز شاکڈ, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نیکیوں کی ڈیفینیشن میں اتنی امپورٹنٹ ہے اللہ کے ہاں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, کہ جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں. ایفائے عہد اور وعدوں کو نبھانا اتنا اہم ہے. روزے کا ذکر نہیں آیا, حج کا ذکر نہیں آیا, تہجد کا ذکر نہیں آیا, اور ایفائے عہد. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, تکلیف میں, مشکل میں, اچھی اور بری حالت میں وہ صبر کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. گویا سچے ایمان والے, تقوی والے, نیکی کے پیمانے پر جمنے والے وہ ہیں جو ان صفات سے حامل ہیں. اللہ ہمیں سب کو ان سے متصف فرما دے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آیت نمبر 178, اس میں قصاص کا حکم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے قتل کے مقدمے, کتب علیکم القصاص فی القتلی, تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص لکھ دیا گیا ہے. آگے چلنے سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ قتل دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک قتل عمد جو دیدہ دانستہ نوئنگلی پلان کر کے کیا جاتا ہے, یہاں پر جو احکامات دیے جا رہے ہیں وہ قتل عمد کے. اور دوسرا قتل جو غیر ارادی طور پر بغیر جانے بوجھے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا, اب قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ قبطی باورچی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا, یہ قتل خطا ہے. تو یہاں پر جو احکامات ہیں وہ قتل عمد کے ہیں. آگے جا کر ہم قتل خطا کے احکامات بتائیں گے. قتل عمد کی سزا یہاں